اولاد کی تربیت، اس کی اہمیت یا اس کی ضرورت کیوں ہے، کتنی ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بہت سیدھی اور بہت واضح بات بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس دنیا میں اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ اسی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ صحیح طریقے پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ ہر بچہ، چاہے آدمی ماں باپ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو، ایسا نہیں کہ آدمی ولی ہو تبھی اس کا بیٹا نیک پیدا ہوتا ہے، اور آدمی اگر برا ہو تو اس کا بیٹا برا پیدا ہوتا، برا پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات کہی، آپ نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کا بھی بچہ، حتیٰ کہ کسی کافر کا بچہ ہو، کسی عیسائی کا بچہ ہو، کسی ہندو کا بچہ ہو، یا پھر یہ کہ کسی یہودی کا بچہ ہو، یا کوئی ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے میں لا دین ہوں، بے دین ہوں، ملحد ہوں، زندیق ہوں، وہ چاہے جو اپنے آپ کو مانتا ہو، لیکن اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ لیکن آگے جو دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس فطرت اسلام سے ہٹا کے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات لکھی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابواہ کہا، والدین کا ذکر کیا۔ صرف والدین نہیں بگاڑتے ہیں، بگاڑنے والے بہت سارے، سماج سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں جو بچے کو اس فطرت سے ہٹاتے ہیں، لیکن والدین کا کردار بنیادی، والدین کا کردار سب سے اہم ہے، اسی لیے حدیث میں خاص طور پہ ابواہ کہا گیا۔ اور دوسری طرف سب سے پہلا امپیکٹ اور اثر والدین کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے ماں باپ سے سب سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا ذکر کیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ابتدائی مرحلے میں بچے ماں باپ ہی سے سیکھتے ہیں، سماج سے بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے فَأَبَوَاهُ کہا کہ اس کے ماں باپ ہی اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ آج معاف کیجئے گا، جتنے بھی ہمارے اپنے سماج کے والدین ہیں جو اپنے اولاد کے بگاڑ کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے محاسبہ اس کا کریں کہ کہیں اس بگاڑ کی ابتدا ہم نے تو نہیں کی ہے، ہم نے کہیں صحیح تربیت میں کوتاہی تو نہیں کی۔ یہ جو آج ہمارے بچے بگڑے نظر آتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کی زبان اچھی نہیں ہے، عادات و اطوار میں بہت کچھ اونچ نیچ ہے، یا پھر یہ کہ تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے، بچے بیکار کی چیزوں میں وقت گزارتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، مزاج ان کا شریفوں والا نہیں نظر آتا، جو بھی شکایت اپنے بچوں سے ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بچوں کے اندر فرما برداری نہیں ہے، ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سب سے پہلے ماں باپ کو سوچنا پڑے گا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سماج پہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ بگاڑ میں سماج کا بھی کردار ہوتا ہے، دوست احباب کا بھی کردار ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن پہلے ذمہ دار حدیث کی ان الفاظ کی روشنی میں ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور وہیں ابھی آپ اگر شکایت کے مرحلے میں نہیں گئے، یعنی آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے، آپ کے بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ بگڑ گئے، سدھر گئے، تو آپ کے لیے یہیں سے سوچنے کا موقع ہے، کہیں آج کی میری لغزش، میری کوتاہی کل مجھے پچھتانے پہ مجبور نہ کرے۔ آج میں کہیں کمی کروں تو کل کے دن جا کے مجھے پچھتانا نہ پڑے، یہ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھو، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی تربیت اور نشو و نما کچھ اس طرح کرو کہ وہ اسی ٹریک پر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بچے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اسی خط پر، اسی لائن پر لگے رہیں اور اسی پر سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔
لوگ عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں بچوں کا دماغ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم جو لکھیں گے وہی لکھا جاتا ہے. نہیں، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے خیر پہ رکھی. بچوں کے اندر اصل خیر ہے. بچے اصل میں فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتے، بچوں کی اصل توحید ہے، بچوں کی اصل اللہ کی بندگی. اب اسی پر بچوں کو آگے بڑھا لے جانے کی مزید ضرورت ہے. یہ اب یہاں دو چیزیں ہوتی، یا تو آپ غلط تربیت دے کر بگاڑیں، یا زیادہ جو کرتے ہیں نا وہ یہ مسئلہ، وہ کیا کرتے ہیں، آپ تربیت ہی نہ کریں اور بغیر تربیت کے آپ بچے کو سماج کے حوالے کر دیں، پھر سماج اس کی تربیت کرے، اچھی یا بری سماج میں جو ملا اس کے مطابق وہ ڈھل جائے. ہو سکتا ہے بہت سارے ماں باپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی غلط تربیت نہیں دی. ہو سکتا ہے ماں باپ کئی بار کہتے ہیں، جب آپ ان سے کہیے نا کہ بچہ بڑا نافرمان ہے، وہ شکایت کرتے ہیں، اور آپ ان سے کہیے کہ یہ آپ کی تربیت ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سکھایا بچے کو نافرمانی کرنا، ہم نے تو بڑوں کی بے حرمتی کرنا نہیں سکھایا، ہم نے تو بڑوں کی گستاخی کرنا نہیں سکھایا. سچ ہیں آپ، یعنی آپ سچے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ تربیت نہیں دی. تربیت میں خلل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ غلط تربیت دیں، تربیت میں بڑا خلل یہ بھی ہے کہ آپ تربیت نہ کریں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بچوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ بچوں کو لاڑ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے بہترین سے بہترین چیزیں فراہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کئی بار بچوں کی خوشی کے نام پہ بچوں کو بگاڑتے بھی ہیں. اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی تربیت بگاڑ نہیں پیدا کرتے، غلط چیزیں نہیں دیتے، غلط چیزیں نہیں سکھاتے، لیکن صحیح چیزیں بھی نہیں سکھاتے. بچوں کے ظاہر کی فکر ہے، کھلانا پلانا، اچھے مکان میں رکھنا، کمرے میں داخل ہو جائیے تو بچے کا گھر میں ایک خاص کمرہ ہے، کمرے میں ماشاءاللہ اچھا اہتمام کے ساتھ بیڈ لگا ہوا ہے، کمرے میں بچے کے ذوق اور اس کی پسند کے مطابق مختلف چیزیں رکھیں، بچے کے کھلونے رکھیں، سب کیجئے، بچوں کے ساتھ یہ سب ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے. لیکن یہ سب آپ نے اس کے ظاہر کو سنوارنے کے لیے کیا، اس کے باطن کو سدھارنے سنوارنے، اس کی تربیت کے لیے آپ نے کیا کیا. یہ جو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ والدین تربیت کریں. ہمارے سماج میں شاید غلط تربیت کرنے والے لوگ کم ہوں گے، اور ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، جو غلط تربیت کرتے ہیں. یہی بات مزارات پہ لے جانے والے، غیر اللہ کے در پہ لے جانے والے والدین، بچوں کے گلے میں تعویذ باندھ کر بچوں کو شروع سے اللہ سے زیادہ تعویذوں پہ یقین کرنے والے بنانے والے والدین، بچوں کو نمازوں کے لیے نہ جگانے والے والدین، یہ غلط تربیت کرنے والے بہت سارے ہیں. لیکن میں جو بتا رہا ہوں آپ سنیے، غلط والے شاید آپ سوچیں ہم تو کبھی اپنی اولاد کی غلط تربیت نہیں کی، کبھی ہم نے غلط ان کو کہا نہیں. صحیح ہے، آپ ہو سکتا آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی تو اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے صحیح تربیت کتنی کی. خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے نا آپ. بچے کی تربیت ہر طرف سے، ہر اعتبار سے بچے کی تربیت کرنا، یہ اصل میں آپ کا بہت بڑا فریضہ. کتنے ماں باپ ہیں بچوں کو سب فراہم کرتے ہیں، بلکہ پیسہ، معاف کیجئے، آپ باہر جا کے کہیں کماتے ہیں. آپ کا علاقہ، جس علاقے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ساحلی علاقے میں زیادہ تر لوگ باہر جا کے کمائی کرتے ہیں. الحمدللہ رزق حلال کے لیے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزق، اللہ کی زمین میں گھومو پھرو، سب کچھ کرو، لیکن ایک بات زندگی بھر یاد رکھو، پیرنٹنگ کے معاملے میں سمجھوتے کے ساتھ کمانا دنیا میں اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی. اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ سمجھوتا کر کے آپ اگر کمانے دھمانے کی فکر میں لگیں گے تو آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں. تاریخ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑی عبرت والا واقعہ. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی خلیفہ تھے، خلیفہ بنو امیہ کے جو خلفاء ہوئے ان میں سے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بادشاہ، حکمران، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ، حکمران. جب ان کا انتقال ہوا، بڑے نیک بڑے متقی آدمی، جب ان کا انتقال ہوا، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے کوئی بڑا مال دولت، کوئی جائیداد وغیرہ کچھ نہ چھوڑی. حتیٰ کہ لوگوں نے آ کر ان سے شکایت کیا، سوال کیا،
آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ جب لوگوں کو لگا یہ انتقال کرنے والے وقت قریب ہے تو ان کو یاد دہانی کے طور پہ کہا کہ کیا چھوڑا آپ نے اپنی اولاد کے لیے پیچھے، کیا پیسہ چھوڑا، کیا دولت چھوڑی؟ تو کہا ترکت لہم تقوی اللہ، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی چھوڑا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تقوی پر ان کی تربیت کی۔ کہتے ہیں فَإِن كَانُوا صَالِحِينَ، اگر یہ نیک ہوں گے، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی ذمہ داری لے لے گا۔ وَإِن كَانُوا غَيْرَ ذَلِكَ، اگر یہ نیک نہیں ہیں تو میں ایسا مال چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا جو گناہ کے راستے میں ان کا مددگار بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی اولاد کے لیے پیسہ دولت چھوڑ کر جانے سے پہلے وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ قابلیت پیدا کرو جو ان بچوں کو اس قابل بنا دے کہ آپ فقیر بھی چھوڑ کے جائیں تو وہ صلاحیتوں، قابلیتوں کے بنیاد پہ غنی مالدار بن جائیں۔ آپ اگر ان کو دنیا نہ چھوڑ دے کر جائیں، دیندار اتنے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دینداری کے نظر کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی آباد کر دے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مورخین نے نقل کے ایک اور بنو امیہ ہی کے بعد کے دور کے ایک اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک کی بھی اولاد بہت تھی، اور جب انتقال ہوا تو ایک ایک بچے کو جو وراثت میں حصہ ملا ملینز میں، وہ زمانہ ملینز کا نہیں تھا، آپ یہ بات سمجھیے۔ ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا، آج جو ہے کروڑ روپے کوئی چیز نہیں۔ ہم بچپن میں لکھ پتی اگر کسی کے بارے میں سنتے تو لگتے بہت بڑا آدمی ہے، آج کروڑ پتی کی ویلیو نہیں۔ تو نمبرز کو آپ جو ہے اس دور میں ذہن میں رکھ کر سنیے، ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ملینز میں وراثت ملنا کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو ترکے میں وراثت میں جو ملا، ایک ایک بچے کو ملینز میں ملا۔ مورخین نے یہ بات نقل کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر لی، تقوی پر ان کی نشو و نما ہوئی، لیکن مال دولت کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد، ایک وقفے کے بعد ہم نے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے جہاد میں جو ہے اللہ کی راہ میں اس نے دی، اتنا مالدار وہ بچہ ہوا یا وہ بچے ہوئے، صحیح تربیت کا نتیجہ۔ وہیں ہشام ابن عبد الملک نے اپنے بچوں کے لیے ملینز میں دولت چھوڑی، لیکن ایک مدت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہشام ابن عبد الملک کے بعض بچے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے پھرتے نظر آئے۔ یہ فرق ہم کو سمجھنا چاہیے کہ تربیت دولت سے زیادہ اہم ہے، جائیداد سے زیادہ اہم ہے، یا ہم جو بھی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں کہ ہم اچھی تربیت بچوں کو دے دیں۔ کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھی تربیت سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔